معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو جرسی المہدی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان وسیم عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ایک تعارفی پروگرام لے کر سفیر حوزہ، جو ایک نیا پروگرام ہے المہدی ٹی وی نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے اس نئے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے تعارفی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ نارتھ امریکہ میں جہاں پہ دینی خدمات میں پیش جناب علامہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب قبلہ کی دیگر دینی خدمات عوام الناس میں مقبول ہیں اور آپ کی خدمات سے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں پر جناب ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب قبلہ کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ نارتھ امریکہ میں حوض علمیہ کی بنیاد ڈالنے والے جناب قبلہ ہیں۔ تو آئیے، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے آج ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے کچھ سوالات قبلہ سے کریں گے کہ حوض علمیہ المہدی جو کہ نارتھ امریکہ میں جس کی بنیاد ڈالی گئی، اس کے حوالے سے کہ اس کی بنیاد کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اور یہ کن اصولوں پہ نارتھ امریکہ میں کام کر رہا ہے، تو اس حوالے سے مختلف سوالات جو ہیں وہ ہم قبلہ کی خدمت میں رکھیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آج اس کا تعارفی پروگرام ہے، اس کا باقاعدہ اسکیجول جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ عموماً اس پروگرام کو ہم انشاءاللہ منڈے کے دن، اس کا ٹائم آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کیا جائے گا، منڈے کے دن یہ پروگرام لائیو ہوگا المہدی ٹی وی نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے، اور اس کے بعد آپ اس کی ریکارڈنگ کو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی توقف کے قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار سے دعا ہے کہ آپ علماء، آیت اللہ حضرات، مراجع عظام جو کہ دین کی خدمت میں پیش ہیں، پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جو مراجع عظام اور علماء دین جو کہ دین کی خدمت کرتے کرتے اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ان کے درجات عالیہ کو متعالی فرمائے۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے چونکہ بنیاد ڈالی ہے حوض علمیہ المہدی کے نام سے نارتھ امریکہ میں، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ آپ دین کی خدمت میں ایک نئے سلسلے کا آغاز کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا جناب مولانا وسیم عباس صاحب شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام سفیر حوزہ میں مجھے دعوت دی اور چند گزارشات پیش کرنے کا موقع عنایت کیا۔ ثانیاً میں اللہ کی ذات کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے امریکہ میں ہمت دی، توفیق دی، سعادت دی کہ میں نے یہاں حوض علمیہ المہدی کی بنیاد رکھی۔ امریکہ میں سن 1990 میں اسلامک سوسائٹی آف جارجیا کی دعوت پر بغرض تبلیغ ایام فاطمیہ کی مجالس پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ جناب ڈاکٹر ریاض حسین خان صاحب نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے جناب مولانا علی حیدر عابدی صاحب کے پاس قیام کیا، جنہوں نے مجھے آستانہ زہرا نیو جرسی میں بطور خطیب کے بھیج دیا۔ تو میں نے گویا حوض علمیہ کی غیر رسمی بنیاد تو 1990 ہی میں ڈال دی تھی۔ جی۔ جب میں امریکہ کی سرزمین پر پہنچا، پھر اس کی جو آرگنائزڈ شیپ تھی وہ 1996 میں آفیشلی المہدی فاؤنڈیشن کے قیام کے ساتھ شروع ہوئی۔ حوزہ علمیہ المہدی
نارتھ امریکہ میں سن 1990 سے کام کر رہا ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ حوزہ علمیہ میں جو میرا تدریسی تجربہ ہے قم میں، اس تجربے کو میں کنٹینیو رکھوں جی، اور کیونکہ العلم وحشی، علم وحشی جانور کی طرح بھاگ جاتا ہے، اگر اسے محفوظ نہ کیا جائے تو اسے بھی محفوظ کیا جائے، اس کے پیش نظر میں نے یہاں پر آ کر دروس کو شروع کیا، اور بحمداللہ میں نے یہاں پر سطوح تک باقاعدہ پڑھایا ہے، بلکہ خلاصۃ الخارج بھی میں نے بحمداللہ ماشاءاللہ پڑھایا ہے یہاں پر۔ حوزہ علمیہ المہدی امریکہ اس وقت نیو یارک، نیو جرسی، پینسلوینیا اور ٹورنٹو میں 4 جگہوں پہ باقاعدہ کام کر رہا ہے۔ جی، ہمارے ہاں جز وقتی اور کل وقتی، پارٹ ٹائم اور فل ٹائم تعلیم کا انتظام ہے۔ کچھ طلبہ ہمارے ہاں فل ٹائم پڑھتے ہیں، کچھ پارٹ ٹائم پڑھتے ہیں، کچھ طلبہ ہمارے فارغ التحصیل ہو کر فیلڈ میں باقاعدہ خدمات دینی انجام دے رہے ہیں، جیلوں میں چیپلن ہیں، ہاسپٹلز میں چیپلن ہیں، نجف اور قم میں کچھ ہمارے طلبہ اعلی سطوح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے طلبہ مبلغ دین بن کر نارتھ امریکہ میں اور دیگر انحائے عالم میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج تعارفی پروگرام میں بلایا ہے، تاکہ ہم حوزہ علمیہ المہدی کے کورس، کریکولم، نصاب، اساتذہ، نظام تعلیم، ہاسٹلز وغیرہ، آن لائن ایجوکیشن وغیرہ کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ جی، مزید آپ پوچھیں گے تو میں آپ کی خدمت میں گزارشات کروں گا۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ عموماً جو ایک سوال اٹھتا ہے کہ درس نظامی اور حوزہ کا جو سلسلہ ہے، اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جو کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کا جو بنیادی جو ڈفرینس ہے، چونکہ آج کل کے طلباء جو ہیں جہاں پہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور جدید تعلیم کا دورہ ہے، تو ان دو بنیادی جو تعلیم کے جو دو ذرائع ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ ذہن نشین فرما لیا جائے، اور تمام ہمارے ناظرین کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ درس نظامی جو ہندوستان کا مروج طریقہ تعلیم ہے، وہ ابواب الصرف سے شروع کر کے اور الہدایہ تک جی، اہل سنت والجماعت کے نزدیک نصاب جاتا ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک ابواب الصرف اور امثلہ سے لے کر تقریباً شرح لما تک۔ جی، اس درس نظامی کی آج کل آفیشل شیپ میں پاکستان میں اسے سلطان الافاضل جی، کی سند تسلیم کیا گیا ہے، جو سند MA کے برابر ہے۔ جی، بلکہ اس سند کو لینے کے بعد کچھ ہمارے علماء کرام باقاعدہ دینی اداروں میں مدرس لگے ہیں، ٹیچر لگے ہیں، PhDs بھی انہوں نے کی ہیں۔ جی، تو یہ ایک ویل آرگنائزڈ اور ریکگنائزڈ ڈگری ہے۔ اسی ڈگری کو پاکستان کے علاوہ ہندوستان وغیرہ میں کچھ اور ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے، وہاں پر بھی سلطان الافاضل، صدر الافاضل وغیرہ کی ڈگریز رہیں۔ ابتدا میں جو مدارس میں نظام تھا، اس میں مولوی، ادیب، عالم، فاضل، جی، یوں کہا جاتا تھا، اسی کو درس نظامی کہتے تھے۔ فاضل عربی کا جو امتحان دیتے تھے، اس کے بعد OT جی، کرتے تھے، وہ درس نظامی کا حصہ ہوتا تھا۔ اب وہی ذرا سفیسٹیکیٹڈ ہو کے سلطان الافاضل کی شکل میں آ گیا ہے۔ جی، اہل سنت میں بھی وفاق المدارس ہے، اور اہل تشیع میں بھی وفاق المدارس موجود ہے۔ درس نظامی
میں اور حوزہ علمیہ کی تعلیم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ درس نظامی کی تعلیم اجتہاد تک نہیں پہنچتی. اچھا. وہ ڈیپتھ اس میں نہیں ہوتی جو حوزہ علمیہ کی تعلیم میں ہوتی. حوزہ علمیہ کی تعلیم میں مجتہد بنایا جاتا ہے, جی, مفتی بنایا جاتا ہے, محدث بنایا جاتا ہے, مفسر قرآن تیار کیا جاتا ہے, اصول عقائد میں ایکسپرٹ اور فروع دین میں ماہر فقیہ تربیت کیے جاتے ہیں. جی. حوزہ دراصل حاضہ سے ہے. حاضہ, الحوزہ کہتے ہیں جمع کرنے والے کو. حوزہ کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جس کے آس پاس دیوار ہو, مرکز والی جگہ کو بھی حوزہ کہتے ہیں, کیونکہ حوزہ قوم کے اندر ہوتا ہے, جی, اس لیے اسے حوزہ کہا جاتا ہے. علمیہ یعنی علم والا, علم والا. کیونکہ حوزے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. حوزہ آفیسرز کا بھی ہو سکتا ہے, حوزہ کھلاڑیوں کا بھی ہو سکتا ہے. جی. یہ ہے الحوزۃ العلمیہ. اسی کا جو ترجمہ یہاں انگریزی میں کیا جاتا ہے وہ سیمینری ہے. جی. جیسے ہماری بھی المہدی سیمینری نیو جرسی اسٹیٹ میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہے. جی. المہدی سیمینری, حوزہ علمیہ المہدی. حوزہ کا ایک معنی طرف بھی ہے, سائڈ. اس لیے بھی حوزہ کو حوزہ کہتے ہیں کہ ایک سائڈ میں رہ کر علماء جی. ریسرچ ورک کرتے ہیں اور کونے میں رہ کر بغیر زیادہ پالیٹکس میں انوالو ہوئے خدمت دین کا فریضہ جی. انجام دیتے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے بڑے 2 حوزے موجود ہیں. سب سے بڑا حوزہ ہے حوزہ علمیہ قم, جس میں کم از کم 1 لاکھ طلبہ جی. اس وقت موجود ہیں, اور اسی حوزے میں سینکڑوں مجتہدین موجود ہیں. ماشاء اللہ. دوسرا حوزہ ہے حوزہ علمیہ نجف اشرف, جس میں اس وقت ہزاروں طلبہ موجود ہیں اور 20 مجتہد موجود ہیں. ماشاء اللہ. اس کے بعد ایک حوزہ تھا شام میں, حوزہ علمیہ زینبیہ, وہ اس وقت اجڑ چکا ہے القاعدہ کی شرارتوں کی وجہ سے. اللہ اسے دوبارہ آباد فرمائے. آمین. اسی طرح لکھنؤ میں مدرسہ نازمیہ اور پاکستان میں جامعۃ المنتظر سمیت بہت سارے حوزے موجود ہیں. لبنان میں بھی حوزہ ہے, بحرین میں بھی حوزہ ہے, ایون سعودی عرب میں بھی جی. حوزہ موجود ہے. بہت ساری حوزات کی برانچز دنیا میں موجود ہیں. ان میں ایک چھوٹا سا حوزہ ہمارا بھی ہے, حوزہ علمیہ المہدی. اللہ تعالی ہمارے دوستوں کو, ہمارے عزیزوں کو, ہمارے کالیگز کو, اساتذہ اور طلبہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین. اور انہیں تبلیغ دین کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ماشاءاللہ جو کام ہو رہا ہے یہاں پہ وہ تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, جو حوزہ علمیہ المہدی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور جتنے طلبہ ماشاءاللہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. کہ بولے یہ فرمائیے کہ سب سے پہلے جو حوزے کی بنیاد ہے وہ کنہوں نے ڈالی؟ یہ بہت دلچسپ سوال آپ نے فرمایا ہے. سب سے پہلا حوزہ علمیہ آج سے 1000 سال پلس پہلے نجف اشرف میں قائم ہوا, جسے شیخ الطائفہ جناب شیخ توسی رحمت اللہ علیہ نے قائم فرمایا. ماشاءاللہ. دوسرا حوزہ دنیا کا آج سے 100 سال پلس پہلے قم میں وجود میں آیا, جسے شیخ عبد الکریم حائری رحمت اللہ علیہ نے, جو مرجع تقلید تھے, تشکیل دیا. جی. سب سے پہلا حوزہ کیونکہ نجف میں تھا, اور نجف کا حوزہ اتنا اہم تھا کہ بانی حوزہ شیخ الطائفہ کی وفات کے 100 سال بعد تک کسی نے نیا فتویٰ نہیں دیا. اللہ اکبر. یہ ابن ادریس وغیرہ 100 سال کے بعد 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 100
मुजद्दिद आए हैं इस वादी के, तो वो आयान शिया में से शेख नसीरुद्दीन तूसी थे, जिन्होंने सरजमीन मौला कायनात अलैहिस्सलाम में पहले हौजे की बुनियाद डाली थी, और फिर बास की हुकूमत ने इस हौजे को बर्बाद किया, और हमारे बुजुर्ग आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख बशीर हुसैन नजफी मुद्दज़िल्लहुल आली मरजा तक़लीद की मुसलसल काविशों से इस हौजे को बका मिली जी, और आज भी वो मुजद्दिद हौजा के नाम से मशहूर और मारूफ हैं, और वहां पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, परवरदिगार उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। इलाही। तो आपने माशाअल्लाह हौज़ इल्मिया कुम में भी और हौज़ इल्मिया नजफ में भी आप माशाअल्लाह वहाँ पे पढ़ते भी रहे और पढ़ाते भी रहे, तो इन दोनों हौज़ात इल्मिया के सिलेबस में और इसमें कुछ डिफरेंस है, ये बुनियादी इसमें कुछ आप इस हवाले से इरशाद फरमाएं। जी हाँ, हौज़ा इल्मिया कुम और हौज़ा इल्मिया नजफ अशरफ में शरफ तलम्मुज़ रहा। असल में तो बेसिकली मैं हौज़ा इल्मिया कुम का पढ़ा हुआ हूं। हौज़ा इल्मिया नजफ में सिर्फ मैं छुट्टियों में जी जाता रहा, और छुट्टियों में मैंने चंद दुरूस पढ़े भी और चंद दुरूस पढ़ाए भी। मगर ऑफिशियली जो मैं ग्रेजुएट हूं, या मैं तालिब इल्म रहा हूं, या मुदर्रिस रहा हूं, तो हौज़ा इल्मिया कुम का। जी, हौज़ा इल्मिया कुम और हौज़ा इल्मिया नजफ की तालीमात में ज्यादा फर्क नहीं है, अच्छा, बहुत स्लाइटली फर्क है, वो मैं अभी अर्ज कर देता हूं। हौज़ा इल्मिया में जो सबसे पहली किताब पढ़ाई जाती है, जो हम भी यहां पढ़ाते हैं, उसका नाम है जामिउल मुक़द्दिमात। इसमें छोटी छोटी किताबें हैं, अमसला है, शरह अमसला है, सरफ मीर है, इसी तरीके से तसरीफ है, शरह तसरीफ है, उन्मूजिज है, अवामिल जुरजानी है, अवामिल मुल्ला मोहसिन है, हिदायतुन नाहव है, कुबरा वुस्ता है, समदिया है जी, वगैरह। इस किताब को सबसे पहली किताब के तौर पर पढ़ाया जाता है। इसके बाद सुयूती है और मुगनिउल लबीब है नहव में, जी, शाफिया है सर्फ में, कुम में सियूती पढ़ाई जाती है, इब्न मालिक की अल्फिया की शरह, और जो अल्फिया नजफ में पढ़ाई जाती है वो इब्न नाजिम की है। अच्छा, एक ये फर्क है। जी, कतरुन नदा को पढ़ाया जाता है नजफ में, यहां पर सियूती पढ़ाई जाती है। तो ये कोर्स नजफ और कुम का अदबियात का तकरीबन मुमासिल है, मिलता जी, जुलता है, जी, थोड़े बहुत फर्क के साथ। रौज़तुल अदब को दोनों जगह पढ़ाया जाता है, कुम में कम और नजफ में ज्यादा। जी, इसी तरीके से मालिमुल उसूल अब मतरूक हो गई है, उसकी जगह शेख मुजफ्फर की उसूल फिक्र ने ले ली है। जी, फिक्र में पहले शराय पढ़ाई जाती थी, तबसरा, अब ज्यादातर तहरीर इमाम खुमैनी की जी, या उर्वा को पढ़ाने के बाद शरह उलमा डायरेक्ट पढ़ा दी जाती है। जी, नजफ में उसूल में रसाइल को मतरूक कर दिया गया है। जी, उसूल फिक्र के बाद फौरन किफाया खुरासानी की पढ़ा दी जाती है, जबकि कुम में बाकायदा शेख अंसारी की रसाइल को भी पढ़ाया जाता है। एक रसाइल उल जदीदा और तहरीर उल मालिम हमारे उस्ताद आयतुल्लाह मिश्कीनी ने तहरीर फरमाई थी। कुछ तलबा, कुछ उलमा वो भी पढ़ते पढ़ाते हैं, क्योंकि जरा शेख अंसारी की जो किताब रसाइल है वो काफी सख्त है, मुश्किल है, और तहरीर उल मालिम से जरा आसान है। जी, इसी तरीके से इल्म मानी में
معانی بیان بدیع کو پڑھایا جاتا ہے, مطول کو پڑھایا جاتا ہے. جی. اور فقہ میں پھر جب اجتہاد کی وادی میں طالب علم داخل ہوتا ہے تو درس خارج فقہ اور درس خارج اصول کو پڑھایا جاتا ہے. اگر کوئی شخص درس خارج فقہ اور اصول کو مکمل طور پر پڑھ لے تو وہ اجتہاد کی وادی میں داخل ہوتا ہے, اور اگر پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو جی تو پھر وہ مجتہد بن جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ عرض کر دیں کہ آپ اگر ہمارے پروگرام میں لائیو شامل ہونا چاہیں تو ہمارا فون نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے, آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ جو طالب علم چونکہ دین پڑھنا چاہتے ہیں اور دین سیکھنا چاہتے ہیں, چونکہ العلم نور, علم ایک ایسی روشنی ہے چونکہ جو علم کی وادی میں داخل نہیں ہوا یقیناً وہ اندھیروں میں اور ظلمات میں ہے. تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک طالب علم جو اس تجسس میں ہے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, تو اگر وہ اس سلیبس میں آتا ہے اور سلیبس کو پڑھنے کے لیے اور درس خارج تک وہ پہنچتا ہے تو ایک کتنا عرصہ درکار ہے ایک طالب علم کے لیے کہ امثلہ سے لے کر درس خارج تک اس کو ایک باقاعدہ جو فل ٹائم کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ طلبہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض طلبہ تو بہت لائق ہوتے ہیں, جی, وہ جلدی مراحل علمیہ کو طے کر لیتے ہیں. بعض کند ذہن ہوتے ہیں, جی, وہ ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں تو اجتہاد تک نہیں پہنچتے. کچھ کورسز ایسے ہیں کہ جن کو کنڈینس کیا جا سکتا ہے. کچھ کورسز کی جو طول ہے ان کا جو طول ہے جی, اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور کم کیا گیا ہے. جی, مثلا میں اپنے طلبہ کو تقریباً 1 سال میں مقدمات مکمل پڑھا دیتا ہوں. ماشاءاللہ. اور آن لائن اگر آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں تو تقریباً مقدمات پوری کی پوری جی, موجود ہے, ویڈیو بھی اور آڈیو بھی. اسی طریقے سے جو سیوطی ہے وہ 100 دروس میں اپنے طلبہ کو پڑھا دیتا ہوں. ماشاءاللہ. اگر مثلا دن میں 2 درس پڑھ لیں تو سمجھے 50 دن میں سیوطی کو وہ ختم کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. مغنی اللبیب کو چوتھے باب کو میں تقریباً 30 دروس میں پڑھا دیتا ہوں. جی, پہلے باب کو تقریباً 100 دروس میں پڑھا دیتا ہوں. جی, اسی طریقے سے شرح لمحہ ہے تو وہ 300 دروس میں نے پڑھائی ہے. ماشاءاللہ. دونوں جلدیں مقرر جو میں نے پڑھائی ہے 300 دروس میں شرح لمحہ میں نے ختم کرائی ہے. جی, اور اصول الفقہ تقریباً 100 دروس میں ختم کرائی. ماشاءاللہ. اب آپ 100 گھنٹہ 300 گھنٹے سمجھ لیں. جی, اور اسی طریقے سے رسائل مقاصد جو میں نے پڑھائی تھی جی, وہ 200 دروس میں نے رسائل کی اور مقاصد کی کچھ کتب ختم کروائی. اور کفایہ کے لیے بھی تقریباً 200 گھنٹے درکار ہیں. درس خارج تو بہت طویل ہے, مطول ہے, معنی بیان بدیع ہے. جی, ان میں تقریباً اگر آپ شارپ طالب علم ہیں, ذہین طالب علم ہیں, تو تقریباً 1 سال کے عرصے میں معنی بیان اور مطول دونوں ختم کرائی جا سکتی ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہمارے طلبہ فل ٹائم ہمارے پاس پڑھیں تو ہم 4 سال کے عرصے میں انہیں درس خارج تک پہنچا دیتے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور اگر وہ پارٹ ٹائم پڑھیں تو ہم 8 سال کے عرصے میں انہیں درس خارج تک پہنچا دیتے ہیں. اور درس خارج جو ہے وہ کم از کم 12 سال کا ہوتا ہے اصول کا. اگر اس کو ایسے استاد کے پاس پڑھا جائے جو جلدی پڑھاتے ہیں تو 6 سال کا ہے. جی, اور اگر 2 جگہ سے پڑھ لیا جائے تو 3 سال میں اصول کا خارج ختم ہو جاتا ہے. اور تقریباً 20 سے 25 کتب فقہ کی پڑھی جا سکتی ہے. تو اگر کوئی طالب علم ذہین ہو, محنتی ہو, تو میرے خیال میں آج کل کے دور میں تقریباً 8 سے 10 سال میں پورا کورس امثلہ سے اجتہاد کا
बिस्मिल्लाह से वन्नास कह लीजिए, माशाअल्लाह, वो मुकम्मल कर सकता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आप डॉक्टर साहब किबला की गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इंतहाई माज़रत के साथ आपकी खिदमत में ये गुजारिश करते हैं कि आज कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हम आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रहे, जिसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं आपसे। लेकिन ये सिलसिला इंशाअल्लाह, ये जो सफ़ीर हौज़ा का प्रोग्राम है, इसमें आपकी लाइव कॉल्स को भी हम इंशाअल्लाह शामिल किया करेंगे। तो आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में आप इंशाअल्लाह लाइव कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और डॉक्टर साहब से अगर आपका कुछ इस हौज़ा के हवाले से सवाल हो तो आप उससे यकीनन उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि जो नॉर्थ अमेरिका में जो तलबा मकीम हैं, या ऐसे जो कुछ लोग जो दीन की तालीम हासिल करना चाहते हैं, या जो वो तलबा जो आपसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ये माशाल्लाह आपका एक इम्तियाज़ भी है कि आपने हौज़ा के दुरूस जो हैं वो अरबी में माशाल्लाह और फ़ारसी में और उसके बाद उर्दू ज़ुबान में ये आपके रिकॉर्डेड भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं, और बहुत से तलबा उससे माशाल्लाह इस्तिफ़ादा भी हासिल कर रहे हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उससे। ये इरशाद फरमाइए कि एक तालिब इल्म जो आपके पास हाजिर नहीं हो सकता, आपके दुरूस में हाजिर नहीं हो सकता, और वो यूट्यूब पे पढ़ना चाहे, तो क्या वो उसी तरह से मुस्तफ़ीद होता है, उसी तरह से इल्म हासिल कर सकता है कि जिस तरह एक तालिब इल्म आपके दुरूस में बिलमुशाफ़े आपकी खिदमत में हाजिर हो? आजकल तो निज़ाम तालीम इतना आसान हो चुका है कि टेक्नोलॉजी ने हमारा सफ़र बहुत ही कम कर दिया। मसलन जो दर्स यहां हमारा मंडे के दिन होता है शरह-ए-लुमा का जी, वो ट्यूसडे को पूरी दुनिया के अंदर जा चुका होता है। या तो वो रिकॉर्डेड दर्स के जरिए हमसे पढ़ सकते हैं जी, या फिर ये है कि स्काइप के जरिए वो हमसे बाकायदा डायरेक्ट जो हम क्लास यहां पर कर रहे हैं जी, उसी क्लास को वो बाकायदा देख सकते हैं स्काइप के ऊपर, या फिर किसी और जरिए से जैसे थ्रू इंटरनेट कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस पढ़ सकते हैं। आजकल हौजे के दुरूस पढ़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो रजिस्टर हो जाएं, स्काइप में अपनी आईडी दे दें, जी, हम अपनी आईडी उनको दे देंगे, जो दुरूस होंगे वो हमारे पास पढ़ते रहें और सवाल जवाब भी उसमें वो कर सकते हैं जी, या रिकॉर्डेड जो दुरूस हैं उनको वो बाकायदा यूट्यूब पे या संद्रालवी.com पे जी, वो देख भी सकते हैं। बल्कि इस वक्त हमारे पास कुछ तलबा हैं जो लंदन से, नजफ से, कुम से, पाकिस्तान और इंडिया से और नॉर्थ अमेरिका से जो पढ़ रहे हैं, जी, बाकायदा वो हमारे दुरूस को ऑनलाइन देखते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही दर्स हमारा खत्म होता है अगले दिन यूट्यूब पे दर्स डाला जाता है तो कम से कम उसमें 27, 28, 20, 25, 30, 34 हिट हो जाते हैं। जी, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे तलबा हैं कि जो पढ़ रहे हैं, फिर हमारे साथ उनका ईमेल से राब्ता भी रहता है, कभी कोई कंफ्यूजन होती है तो वो पूछ भी लेते हैं। आजकल तो बहुत आसान है, फिजिकली आपको यहां आने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे भी उलूम अहल बैत को हासिल कर सकते हैं। जबकि अब अल-महदी टीवी भी आ गया है तो हमारे पास स्टूडियो के जो इम्कानात हैं और बेहतर हो गए हैं, रिकॉर्डिंग हमारी और बेहतर हो जाएगी, और रिकॉर्डेड प्रोग्राम के थ्रू या स्काइप के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज हमारे अहबाब हौज़ा इल्मिया की तालीम को हासिल कर सकते हैं। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ये इरशाद फरमाएं कि चूंकि आज के दौर में जहाँ पे मादियत का दौर है और मादी इल्म जो है उसके लिए हर शख्स जो है वो दौड़ रहा है और भाग रहा है, और ज़राए मुआश की तलाश में इंसान जो है, तो इल्म दीन हासिल करना कितना ज़रूरी है और इल्म दीन की अहमियत क्या है, और हौज़े के दुरूस जो हैं उनकी अहमियत क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन को इस बात का भी एहसास हो कि जहाँ पे हम अपने बच्चों को दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं मुख्तलिफ इदारों में, वहाँ पे वालिदैन के ये भी पेश नज़र रहना चाहिए कि दीन की तालीम जो है उसकी अहमियत क्या है। कुरान मजीद में एक आयत है, फलौला नफर मिन कुल्ल फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम, कि तुम में से एक गिरोह को चाहिए कि वो हिजरत करे, तफ़क़्क़ुह दीन करे, दीन को समझे, और पलटने के बाद
اپنی قوم کو ڈرائے. جی. تو دوسرے لفظوں میں حوزہ علمیہ کی تعلیم ہر شخص پر واجب کفائی کا درجہ رکھتی. جی. سب نہیں جائیں حوزے میں، کچھ لوگ جائیں. جیسا کہ خود حضور نے بھی فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. 3 حاصل کرو گہوارے سے لے کر لحد قبر تک. ولا اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چین کیوں نہ جانا پڑے. یہ چین استعارہ تھا دوری کا. جی. کہ بہت دور کیوں تمہیں جانا نہ پڑے، جاؤ اور علم کو حاصل کرو. علم دنیا بھی حاصل کرنا ہے اور علم آخرت بھی حاصل کرنا ہے. ہر مکلف پر واجب ہے جی کہ وہ اتنے مسائل شریعت کو خود جانتا ہو جن میں وہ مبتلا بے ہوتا ہے. جی. اس کے لیے مولانا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا کے لیے تو اور ریسرچ ورک چاہیے. اب آپ ایران اگر جائیں تو وہاں پر علمی لیول ہماری قوم کے لوگوں کا آپ کو ہندوستان پاکستان سے زیادہ نظر آئے. بے شک. کیونکہ وہاں فقاہت کی تعلیم زیادہ ہے. جی. وہاں توجہ حوزات کی طرف زیادہ ہے. بلکہ میں نے ایک مرتبہ کالم لکھا تھا کہ جب میں کالج کے ساتھ طالب علم بننے لگا تو دن بھر میری ماں کو تعزیت کرنے والی عورتوں کا تانتا بندہ رہا. جی. میری ماں کو آ کے میرے گاؤں کی عورتوں نے کہا کہ قسمت کی بات اتنا لائق بچہ تھا اور وہ بیکار ہو گیا کہ مولانا بن رہا ہے. جی. پاکستان میں اگر کوئی مولانا بننے جائے تو اس کی ماں کو تعزیت کی جاتی ہے. ایران عراق میں کوئی مولانا بننے جائے تو اس کی ماں کو جشن کے طور پر مبارک دی جاتی. سبحان اللہ. یہ کنٹرڈکشن آپ محسوس کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی چیز آج آپ امریکہ میں رہنے کے باوجود اپنی قوم کی دیکھیں گے کہ حوزہ علمیہ کے طلباء اور علماء کے ساتھ ہماری قوم کا سلوک ستیلی ماں کا. جی. وہ ان پڑھ خطباء کو سر پہ بٹھائیں گے مگر پڑھے لکھے کوالیفائڈ علماء دین کی کوئی قدر نہیں کریں گے. حالانکہ نجف یا قم میں ایران یا عراق میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی ان پڑھ بندہ ممبر رسول پہ بیٹھا. جی. اور ہمارے ہاں پڑھے لکھے کو ممبر رسول پہ بیٹھنے نہیں دیا جاتا. تو یہ ایک کنٹرڈکشن ہے. اس لیے بھی میں نے حوزہ علمیہ قائم کیا امریکہ میں کہ یہاں پر علماء کا استحصال ہو رہا. جی. حوزہ علمیہ کا استحصال ہو رہا تھا. طلاب دین کا فن بنایا جاتا تھا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج قدردان لوگ موجود ہیں. اور میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے اپنے تمام بھائی بہنوں سے درخواست کروں گا کہ حوزہ علمیہ المہدی سے تعاون کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں، جز وقتی طالب علم بنائیں. گرمی کی چھٹیوں میں جی. ہم نے یہاں پر بھی پڑھایا ہے، فیلڈلفیا میں بھی پڑھایا ہے، نیو جرسی نیو یارک میں بھی اور شکاگو میں بھی. جی. مولانا محبوب مہدی صاحب جو ہمارے عزیز دوست ہیں انہوں نے باقاعدہ 3-4 سال وہاں حوزہ چلایا. 2 سال مجھے بھی بلایا. اور اسی طرح مولانا فرت موسی صاحب کے ہاں بھی میں نے جا کر گرمیوں میں پڑھایا ہے. تو ہمارے عوام کو چاہیے، ہمارے بھائی بہنوں کو چاہیے کہ وہ حوزہ سے فائدہ اٹھائیں. جی. ہمارے حوزہ علمیہ المہدی کے لیے تمام مراجع کی تائید شامل ہے. باقاعدہ مراجع کے اجازے موجود ہیں. خمس کے ذریعے بھی وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ ہمارے حوزے چلتے رہیں. حوزہ علمیہ کے جو ہاسٹلز ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ باقاعدہ چلتے رہیں. ہمارا حوزہ الحمدللہ اس لیے بھی منفرد ہے کہ ہم 4 زبانوں میں جی تعلیم دیتے ہیں. باقاعدہ عربی میں بھی، فارسی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی. اور اس فقیر نے بھی 4 زبانوں میں الحمدللہ رب العالمین مقاصد اور رسائل کو میں نے عربی فارسی میں پڑھایا ہے، اردو میں بھی الحمدللہ پڑھایا ہے. کفایہ کو بھی میں نے اردو میں مباحثہ کیا ہے اس کا، اور الحمدللہ رب العالمین فارسی میں بھی اس کا مباحثہ کیا ہے. آج کل بھی ہماری شرعلومہ کی عربی کی کلاس بھی چل رہی ہے، اردو کی کلاس بھی چل رہی ہے، اصول الفقہ کی کلاسز بھی چل رہی ہیں، اور مقدمات کی انگلش کی کلاس بھی اس وقت ہماری چل رہی ہے، اور فارسی کی کلاسز تو ہماری سال بھر چلتی رہتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عربی والے، فارسی والے، اردو والے، انگریزی والے ہمارے حوزہ علمیہ سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم
دین کی جو تعلیم ہے اس کو امریکہ کینیڈا میں عام کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ، واقعی آپ کی خدمات جو ہیں وہ یقیناً روز روشن کی طرح عیاں ہیں. یہ فرمائیے کہ آپ نے چونکہ ڈاکٹر کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، اور اکثر لوگ ویسے آپ کو جب ڈاکٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، تو ذرا اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ آپ نے دین اور دنیوی دونوں تعلیموں کو ساتھ ساتھ آپ لے کے چلے ہیں، تو یہ کس حد تک ممکن ہے کہ ایک عام طالب علم جو ہے وہ جو دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہے اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہے، وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے اس میں؟ حقیقت امر یہ ہے کہ میرے والد مرحوم جناب مولانا عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے کالج کے ساتھ، اسکول کے ساتھ بیسیکلی دینی تعلیم کو بھی جاری رکھنا ہے. جی. تو میں کوئی 3-4 مرتبہ دینی تعلیم سے بھاگا ہوں بچپن میں. ایک تو ابھی تک میں نے اسکول کی تعلیم شروع نہیں کی تھی تو میں نے بسم اللہ کی تھی. جی. مدرسہ باقر العلوم الجعفریہ کوٹلہ جام میں اپنے چچا مرحوم مولانا ملک ملازم حسین صاحب قبلہ آف پدراڑ جی کے ذریعے اور مولانا استاد محترم طاہر حسین ترابی کے ذریعے اور مولانا غلام محمد اسدی صاحب کے ذریعے اور والد مرحوم مولانا عطا اللہ کے ذریعے. ماشاءاللہ. ایک میرے استاد تھے حافظ غلام رضا پنج پاڑی والے. جی. ان کے پاس میں نے حفظ قرآن شروع کیا. اچھا. تو تقریباً میں پونا پارا حفظ کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا کہ میں نے پہلی جماعت میں داخلہ لے لیا. تو پھر جب میں 8ویں جماعت پاس کر چکا اپنے گاؤں سندرال میں تو پھر والد کے پاس میں کوٹلہ جام چلا گیا اور گورنمنٹ ہائی اسکول بھکر میں میں نے 9ویں جماعت کا داخلہ لیا. تو وہاں پھر سے میں نے دینی تعلیم کا آغاز کیا. جی. تو میرے والد نے ابواب الصرف کا مجھے جاب دیا کہ 30 دن میں ایک مولانا نے 30 دن میں ریکارڈ توڑا تھا کہ انہوں نے ابواب الصرف کی کتاب کو حفظ کیا تھا. جی. تو اگر آپ 30 دن میں حفظ کر لیں تو میں آپ کو انعام دوں گا. الحمدللہ میں نے 20 دن میں اسے حفظ کیا. خوب ماشاءاللہ. وہاں سے میں چلا اور 10ویں جماعت تک میں الحمدللہ کافیہ تک پہنچ گیا. پھر میں نے تعلیم تھوڑی سی چھوڑ دی. اچھا. ہاں میں کوٹادو چلا گیا, وہاں 2.5 مہینے وہاں پڑھا مولانا وسیع حیدر صاحب قبلہ کے پاس اور مولانا غلام حسین امانتی ایک آپ کے جی چکوال کے ہیں تلنگانہ کے, جی. ان کے پاس. پھر میں کالج میں چلا گیا تو کالج میں جا کر پھر میں نے تعلیم چھوڑ دی تھوڑی سی. پھر میں جب 3rd ایئر میں آیا جوہر آباد میں تو پھر سے میں نے کافیہ سے شروع کیا اور پھر لما تک میں الحمدللہ پہنچ گیا. ادھر میں BA میں پہنچا, ادھر میں لما تک پہنچ گیا. تو اب میری جو تعلیم تھی وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں ٹوکوی ٹوکوی تھی. جی. اب میں الحمدللہ 13ویں جماعت سے پھر باقاعدہ طالب علم ہوا اور آج تک میں باقاعدہ طالب علم ہوں. جب میں نے یہاں پر قدم رکھا امریکہ میں تو میں نے یہاں پر آ کر باقاعدہ کالج میں بھی پڑھا. برکڈیل کالج میں میں نے 3 سال میں انگلش لٹریچر پڑھا الحمدللہ. پھر میرے پاس ظاہر ہے کہ پنجاب یونیورسٹی سے تو ڈگری تھی سلطان اللہ فاضل کی MA عربک اور اسلامک اسٹڈیز کی. جی. تو اسی کی بنیاد پر اور پھر میرے پاس اجتہاد کی بھی الحمدللہ سند اور سرٹیفکیٹ تھا. جی. اس کی بنیاد پر میں نے یہاں پر ہونولولو میں یونیورسٹی کے اندر داخلہ لیا اور میں نے کورسپونڈنس کے ذریعے ایتھیکل سائنس میں ڈاکٹریٹ کیا. ماشاءاللہ. اس طرح میں نے PhD کر لی. BA تک باقاعدہ میں پڑھا ہوں. گورنمنٹ کالج ساہیوال میں نے 4th ایئر کیا. گورنمنٹ کالج جوہر آباد میں نے 3rd ایئر کیا. گورنمنٹ کالج ڈگری کالج بھکر میں نے 1st ایئر 2nd ایئر کیا اور گورنمنٹ ہائی اسکول بھکر میں نے ہائی اسکول کیا اور گورنمنٹ پرائمری اسکول سندرال میں نے پرائمری کیا اور مڈل اسکول میں نے مڈل کیا. یوں میں ساتھ ساتھ دین بھی پڑھتا رہا, دنیا بھی پڑھتا رہا. یہاں پر میں مولانا غلام نبی صاحب قبلہ میرے استاد محترم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بڑی تشویق دلائی اور مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ اور آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب قبلہ کی وہ تقریریں جو دارالعلوم جعفریہ خوشاب میں ہوئی ان سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا. جی. اور پھر مولانا محمد رضا غفاری صاحب قبلہ میرے استاد اور مولانا علامہ ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ کی مہربانی سے میں زیادہ دلچسپی لینے لگا
اور سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں جناب علامہ راجہ محمد مظہر علی خان صاحب کا، جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، مجھ سے سینئر بھی ہیں. انہوں نے مجھے قم کی زندگی میں باقاعدہ وقت کا پابند بنایا، ماشاءاللہ، اور ان کی مہربانی سے میں جدی طالب علم بنا. پھر قم کی جو سرزمین تھی وہاں پر ہمارے استاد شمائی، استاد کوہ قمری، استاد حیدر نظری، استاد وجدانی، استاد حرم پناہی، استاد پایانی، استاد وجدانی، استاد مشکینی، استاد مکارم، استاد سبحانی وغیرہ ماشاءاللہ نے بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی فرمائی. حافظ محمد ثقلین صاحب قبلہ بھی میرے اساتذہ میں ہیں، اچھا، ان کی بھی بڑی شفقت. مولانا محمد تقی شاہ صاحب بھی میرے اساتذہ میں ہیں، ان کی بھی بڑی شفقت شامل. آیت اللہ اختر باز صاحب قبلہ بھی میرے ماشاءاللہ، اساتذہ میں سے ہیں. اور میرے بہت سارے کلاس فیلوز جو ہیں، جن میں سب سے سر فہرست علامہ راجہ محمد مظہر علی خان صاحب ہیں، جن کی مہربانی سے میں باقاعدہ جدی طالب علم بنا. آپ کے استاد مولانا محی الدین کاظم صاحب جی میرے رومیٹ بھی رہے، ماشاءاللہ، ایک ہی کمرے میں رہے. مولانا قاضی غلام مرتضیٰ جی اور ہم کلاس فیلو رہے. مولانا شاہد حسین نقوی، مولانا جواد ہادی، مولانا قاضی عسکری آف انڈیا، یہ ہم باقاعدہ کلاس فیلو رہے. اور بہت سارے ہمارے اس وقت کے کلاس فیلو قم میں، تہران میں، نجف میں آیت اللہ بن چکے ہیں الحمدللہ. یہ تھوڑی سی بایوگرافی تھی دینی اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی. جی میں بلکہ انکریج کروں گا اپنے طلبہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو کہ وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. تو اس میں ایک بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں امریکہ آیا تو مجھے زیادہ دقت نہیں ہوئی. جی جب میں الحمدللہ میں نے دنیاوی تعلیم میں بھی ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا تو انگلش بھی اچھی تھی اور آج بھی الحمدللہ اچھی ہے، تو یہاں سروائیو کر گئے. جی کچھ نوکری بھی کرنی پڑی تو نوکری بھی کر لی. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے احباب، میرے اعزا اقربا اور میرے نور چشم جو طلبہ ہیں، ان کو میں کہوں گا کہ وہ پروفیشنل ایجوکیشن بھی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ وہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں، تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہوں اور ان کا استحصال نہ ہو عوام کی نظر میں کہ یہ مولانا صاحب کو تو سائنس نہیں آتی، جی مولانا صاحب کو تو انگریزی نہیں آتی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے انگریزی بھی آتی ہے، سائنس بھی آتی ہے، اور ساتھ میں دین کا بھی میں ادنا سا. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیں، چونکہ زمانے طالب علمی میں کچھ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ انسانی ذہن پہ نقش ہو جاتے ہیں اور وہ تا دیر یاد رہتے ہیں، تو آپ اپنے زمانے طالب علمی میں کہ جب آپ قم میں تشریف فرما ہوتے تھے تو کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ واقعات تو بہت زیادہ ہیں جو حوزہ علمیہ کی زندگی میں ہوئے ہیں. ایک چیز جو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں بچپن میں مجھے درد شکم ہوا اور میرے والد صاحب قبلہ نے میرا علاج کرایا. 5ویں جماعت کا میں طالب علم تھا اس وقت، تو وہ علاج تقریباً کامیاب نہ ہو سکا، تو والد میرے بڑے پریشان تھے. ایک روز میں مصلے پر ہی سندرال میں جی اپنے گاؤں میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی عماری اتر رہی ہے آسمان سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں ایسے لیٹا ہوا ہوں، قبلہ کی طرف میرا سر ہے اور پاؤں میرے ایسٹ کی طرف ہے، قبلہ ویسٹ میں ہے پاکستان میں. جی تو اب جیسے ہی وہ سواری ہماری اترتی ہے تو وہ مجھے میری گاؤں والی زبان میں پوچھتے ہیں کہ سخاوت حسین تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ اکبر. تو میں کہتا ہوں کہ قبلہ مجھے پیٹ میں درد ہے. تو وہ اپنا دستے مبارک عالم رویا میں یہاں میرے پیٹ پہ پھیرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اٹھو. وہ واقعہ 5ویں جماعت کا ہے جب میں تقریباً میرے خیال میں 9 سال کا رہا ہوں گا. اس دن سے لے کے آج تک مجھے درد شکم نہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور دوسری جو ریمارکیبل بات یہ ہے کہ مجھے انہوں نے فرمایا کہ تم تعلیم دین کے حصول کے لیے میرے ملک آؤ گے. سبحان اللہ. میں تو یہ بات ذہن سے ہی اتر گئی، میں دنیا کی تعلیم میں لگ گیا. جس دن میں شاہ خراسان کی نگری میں پہنچا اس وقت مجھے یہ خواب یاد آیا. اللہ اکبر. کہ آپ نے فرمایا تھا
کہ تم تعلیم دین کے لیے میرے ملک آؤ گے، میرے وطن آؤ گے، تو آج میں ان کے ملک تو آ چکا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ایک فارسی میں کہتے ہیں خاطرہ عظیم، عظیم یادگار جی میری زندگی کی ہے. جناب شاہ خراسان امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے مجھے زیور تعلیم سے آراستہ فرمایا. دوسرا اہم واقعہ جو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میرے غریب خانے پر مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ جی کم میں تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں ڈانٹا. پرانے زمانے کے طلباء کو ڈانٹ بڑی اچھی لگتی تھی. جی آج کل تو خیر ڈانٹنا چاہیے نہیں، آج کل تو وہ استادوں کو ڈانٹتے ہیں. جی تو ہم ڈانٹ کو بڑی عزت محسوس کرتے تھے. انہوں نے ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے لگے کہ تم آوان ہو، ملک ہو، تو تم یہاں پر ساری زندگی طالب علم رہو گے، پڑھاؤ گے نہیں. تو میں نے کہا قبلہ یہاں کون پڑھا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں تم پڑھاؤ. تو الحمدللہ ان کی بات کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ اگلے سال جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے باقاعدہ عوامی طور پہ یہ سن لیا کہ میں مدرس بن چکا. ماشاء اللہ. سب سے زیادہ میں متاثر ہوا ہوں استاذ العلماء آیت اللہ سید محمد یار شاہ نقوی قبلہ مرحوم سے، جنہوں نے مجھے ایک بات یہ بتائی تھی کہ جب میں درس پڑھاتا ہوں تو رات کو سونے سے پہلے مطالعہ کرتا ہوں، صبح اٹھنے کے بعد مطالعہ کرتا ہوں، درس پڑھانے کے بعد مطالعہ کرتا ہوں، سبحان اللہ. درس پڑھانے سے پہلے مطالعہ کرتا سبحان اللہ. ہوں. یعنی 4 مرتبہ میں ایک درس کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. آج کا جو درس پڑھا لیا ہے اس کے فوراً بعد جو کل پڑھانا ہے پورا میں دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. پھر رات کو میں دیکھتا ہوں، پھر میں فجر کے بعد دیکھتا ہوں، اور پھر جب میں کلاس پڑھانے لگتا ہوں اس سے پہلے دیکھتا ہوں. اس روش نے مجھے متاثر کیا اور میں نے الحمدللہ حوزہ علمیہ قم میں باقاعدہ عمومی استاد کے طور پر عزت حاصل کی. راجہ مدرس صاحب قبلہ اور میں دونوں نے فارسی میں بھی ہم نے درس پڑھائے، میں نے انگلش میں بھی درس پڑھائے اور اردو میں بھی پڑھائے. آغا مظہر صاحب قبلہ تو زیادہ فارسی میں پڑھاتے رہے جی. تو بلکہ بڑے بڑے مشہور طلباء ان کے گزرے ہیں جن میں یہ محمد حسین طباطبائی جی جی کا نام سنا ہوگا، ماشاء اللہ جو ماشاء اللہ. حافظ قرآن جی بالکل. ان کے والد راجہ صاحب کے شاگرد ہیں. اللہ اکبر. جی ہاں. اللہ اکبر. یہ راجہ صاحب کے بڑے اعزاز کی بات. جی بڑے پاس کی بات ہے. راجہ صاحب کے شاگردوں میں بہت بڑے لوگ ہیں، بہت اعیان ہیں. مجھ فقیر کے بہرحال طلبہ میں بھی بہت لوگ ہیں جن میں آغا مجتبہ سنا ہوگا 8 سال کی عمر میں، جی بالکل آغا ماشاء اللہ. مجتبہ رضوی جی انہوں نے حفظ قرآن کیا. بالکل بالکل. سعودی بھی لے کے گئے تھے. ہاں سعودی بھی لے کے گئے تھے. بالکل. تو ان کے جو والد تھے مولانا مسعود رضوی صاحب وہ میرے خاص شاگردوں میں، اور کافی میرے تو شاگردوں میں ابھی اس وقت ماشاءاللہ آیت اللہ بھی ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین. ہمیں سب سے بڑا اعزاز یہ حاصل ہوا کہ ہم نے بی بی معصومہ قم علیہ السلام کی نگری میں ان کے روضے کا جھاڑو بھی دیا، ان کے زائرین کی جوتیاں بھی جوڑی، سبحان اللہ. اور وہاں ہم نے مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ترویج کی، تبلیغ کی، اور پھر اب ماشاءاللہ 1990 سے لے کے آج تک امریکہ اور کینیڈا میں، یورپ وغیرہ میں، دنیا بھر میں، گلف وغیرہ میں جو ہو سکا ہے اہل بیت عصمت و طہارت کے علوم کی ترویج کی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو باقی رکھے اور مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دین مبین کی خدمت انجام دے سکیں. الہی آمین. ناظرین محترم، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پروگرام کو آگے بڑھایا جا سکے، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور قبلہ کی گفتگو سے آپ بھی بہرہ مند ہوئے اور ہم نے بھی استفادہ کیا. پروردگار سے دعا ہے کہ علماء دین جو کہ دین کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ کر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کے لیے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں اور اس دین مبین کی خدمت کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں. ہمارا سلام ہو ان مراجع عظام کو کہ جو مکتب اہل بیت پہ جام شہادت نوش کر گئے. ہمارا سلام ہو ان مراجع عظام کو کہ جو آج بھی طاغوت کے سامنے سینہ سپر ہیں اور آج بھی مکتب اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں. ہمارا سلام ہو ان علماء حق کو کہ جو دین کی خدمت میں دنیا کی محبت کو چھوڑ کر، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر، دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ کر جامع فخر پہنے دین مبین اہل بیت، مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ترویج کے لیے ہماتن گوش اور رات و دن اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. پروردگار سے دعا ہے
کہ ان علماء دین بالخصوص ہمارے استاد محترم جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب قبلہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور ناظرین آپ کے لیے جو ہمارے دوست انٹرسٹڈ ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں کہ حوض علمیہ المہدی کے شاگرد بنے، ان کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبرز بھی ہیں جو کہ اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، 8489992263 اور 8489992264. یہ دو نمبر ہیں، آپ ان نمبر پہ کالز کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ المہدی TV@gmail.com آپ اس پہ بھی ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور حوض علمی المہدی کے ای میل پہ المہدی سیمینری US@gmail.com المہدی سیمینری US@gmail.com آپ اس پہ بھی اپلیکیشنز وغیرہ اپنی بھیج سکتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور حوض علمیہ المہدی کے آپ پارٹ ٹائمرز یا فل ٹائمرز، آپ جو بھی آپ کے لیے موضوع ہو، آپ کو ایڈمیشن دیا جا سکتا ہے اور آپ دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دین کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ قبلہ ارشاد فرما رہے تھے. اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ کی کچھ آراء ہوں، آپ کی تجاویز ہوں پروگرام کے حوالے سے، اس پروگرام کو ہم کس طرح مزید بہتر بنا سکتے ہیں، آپ کی تجاویز کے ہم منتظر رہیں گے. آپ ہمیں انہی فون نمبرز پہ اور ای میلز پہ اپنی تجاویز اور آراء سے آپ بھیج سکتے ہیں اور ہم ان سے مستفید ہوں گے یقیناً. اس کے علاوہ اگر کوئی ضرورت ہو انجمنوں میں، مساجد میں، جی مراکز میں، جی علماء کی، جی طلباء کی، تو ہم سے رابطہ کریں. جی یقیناً بالکل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ کے شاگرد جو ہیں وہ نارتھ امریکہ میں بلکہ پورے امریکہ میں دین کی خدمت کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. تو دین کسی بھی حوالے سے دین کی خدمت کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہو علماء دین کی مجالس کے حوالے سے، اس کے علاوہ جتنے بھی پروگرامز ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے کوالیفائڈ جو علماء ہیں ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں اور ڈاکٹر صاحب خود ہیں قبلہ، تو ہم جس حد تک ممکن ہوا ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون اور مدد ہماری آپ کے شامل حال رہے گی. اور ہم آپ سے بھی مدد کے منتظر ہیں اور متمنی ہیں کہ آپ حوض علمی المہدی، چونکہ یہ جو ہے یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے المہدی فاؤنڈیشن، اس کے لیے آپ اپنے ڈونیشنز، صدقات، خیرات، سہم امام، سہم سادات سے آپ حوض علمیہ المہدی کی معاونت کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے ایک توشہ آخرت ہے. پروردگار اس پہ یقیناً آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، چونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، چونکہ یہ فقط ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو خالصتاً دینی ہے، جس میں کوئی سیاسی پہلو، کوئی دنیوی پہلو نہیں ہے. یہ فقط دین کی خدمت کے لیے المہدی ٹی وی، المہدی سیمینری اور المہدی کے جتنے بھی المہدی فاؤنڈیشن کے پروگرامز ہیں وہ فقط دین کی خدمت کے لیے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، فقط مکتب اہل بیت کی خدمت کے لیے، فقط پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب قبلہ کی سربراہی میں ہمارا یہ نیٹ ورک چل رہا ہے، تو آپ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ بھی اگر والنٹیئرز ہیں، آپ اپنی خدمات پیش کرنا چاہیں تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ناظرین محترم، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، پروردگار سے دعا ہے اپنے آخری الفاظ میں کہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں دین سیکھنے، دین پہ عمل کرنے اور دین کی خاطر اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے پروردگار ہمیں موفق فرمائے. میں قبلہ سے آخر میں گزارش کروں گا کہ ایک دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا کریم الاحسان بحق الحسین وذریۃ الحسین التسعۃ من الائمۃ المعصومین. اللہم بارک لنا فی تدریسنا وتحصیلنا لعلوم الحوزویہ. اللہم اختتم امورنا بالخیر. اللہم وفقنا لتبلیغ دینک، اللہم وفقنا لتبلیغ شریعت نبیک، اللہم وفقنا لتبلیغ ولایت ولیک و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللہم احفظنا واحفظ العوام من الآفات والآحات بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بحق الأئمة.